اس کے درمیان ان کا جنازہ پاک رکھ کے نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد سے 1400 سال سے زائد ہوئے، پھر کبھی کسی کی نماز جنازہ اس مقام پر نہیں. اور پھر اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو وہ چارپائی ان کی وصیت اور خواہش پر ان کے لیے لے جائی گئی. صرف نبی کے یہی 2 وزیر ہیں جن کو نبی کی چارپائی پر غسل دیا گیا. سلسلہ چل رہا تھا نبی کی آمد پر خوشی کا. تو حضرت انس کی بات چل رہی تھی. حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے تھے انس، ان کو لے کے نبی کی بارگاہ میں آئی پہلے دن جب سرکار مدینے پہنچے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس جو ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نذرانے پیش کر رہا ہے، اور یا رسول اللہ میں اتنی غریب ہوں کہ میرے پاس آپ کی نذر کے لیے کوئی چیز نہیں، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ میرا یہ بچہ ہے، اس بچے کو میں نذرانے میں پیش کرتی ہوں، آپ اپنی خدمت میں قبول فرمائیں. یہ ہے حضرات صحابہ اور صحابیات کا عشق رسول. اپنے بچوں کو نبی کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کر رہے. اکیلی خاتون ہے، کوئی سہارا نہیں، ایک بیٹا ہے، وہ بھی نبی کی خدمت میں نذر کرتی. آقا کریم تو درد مندوں کا درد دور کرنے کے لیے آئے تھے، غمگسار تھے. آقا علیہ السلام نے انہیں قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ پھر تا حیات، جب تک سرکار اس ظاہری حیات میں رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ گھر کے بچے کی طرح نبی کے گھر میں رہتے تھے. جیسے گھر کے بچے کام کاج کرتے ہیں ویسے ہی کرتے تھے. اور اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے خاص طور سے. آج میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب کبھی ازواج مطہرات مجھے کسی کام کا حکم دیتی، کچھ سامان لانے کا یا کسی کو کچھ پہنچانے کا، تو میں نکلتا. میں بچہ تھا، ہم عمر ساتھیوں کو باہر کبھی کھیلتا دیکھتا یا کوئی اور دلچسپی کی بات نظر آتی تو میں وہاں رک جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دیر ہو جاتی، کام مکمل نہیں ہوتا. کبھی ایسا ہوتا کہ میں بھول جاتا. اسی بچوں کے بیچ، انہی بچوں کے بیچ بھول جاتا کہ میں کس لیے چلا. اور پھر بے خیالی میں جب کاشانہ نبوت میں پہنچتا تو ازواج مطہرات مجھ کو دیکھ کر ڈانٹتی تھی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم سے ہم نے یہ کام کہا تھا کیا نہیں، یا یہ کام کرنے سے روکا تو یہ کیوں کیا، یہ کام کرنا تھا دیر کیوں کر دی. ایسے وقت میں حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس وقت ازواج مطہرات مجھ کو سرزنش کرتی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، قریب آ کر ازواج مطہرات سے نرمی سے کہتے تھے انس کو کچھ نہ کہو، انس کو نہ ڈانٹو. وجہ یہ ہے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ کام ہو. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو انس یہ کام کر دیتا. تو جب اللہ ہی کو منظور نہیں ہے تو اس بچے نے نہیں کیا، تو اس پر انس کو نہ ڈانٹو، اس کو درگزر کر دو. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں ایک دن بھی نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ ہی میرے کان پکڑ کے اینٹے، جو عام طور پہ بچوں کو سزا کے طور پر کان پکڑ کے لوگ اینٹتے ہیں، نہ گوشمالی کی، کچھ نہیں کیا نبی نے، بلکہ ہمیشہ پیار اور محبت کا سلوک کرتے رہے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہمارے بے چینیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے ایسا نہیں کیا، میری ماں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی نے ایسا نہیں کیا، میرے چچا نے ایسا نہیں کیا. میں اتنا پریشان ہوں، میرے بھائی لوگ اگر چاہتے تو ایسا ہو جاتا.
یقیناً یہ انسانی فطرت سے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اگر اللہ چاہتا تو میرا بھائی میری مدد کر دیتا، اللہ چاہتا تو میرا باپ میرے لیے کچھ کر دیتا، اللہ چاہتا تو میرا چچا میرا بھتیجا میرے لیے کچھ کر دیتا، انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ جب اللہ کی مرضی نہیں تھی، ہمارے مقدر میں یہی تھا، تو پھر دنیا والوں کی کیا شکایت کرنا، اللہ سے رجوع کرو، اے اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے۔ مصیبت کو دور کرنے والا، تکلیف کو دور کرنے والا تو صرف اللہ رب العزت۔ اگر بندہ تقدیر الہی پر اتنا یقین کرنے لگے، خدا کی قسم اس کی زندگی سے بے چینی بے قراری دور ہو جائے۔ آج آپسی جھگڑوں میں، آپسی نفاق اور دوری میں بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا تھا نہیں کیا، وہ ایسا کر سکتا تھا نہیں کیا، میں مر رہا تھا ایسا ہوا، میں بیمار تھا میرا علاج نہیں کیا، میں اتنی تکلیف میں تھا مدد نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، اس میں کسی اور کو دوش دینے کی بجائے اللہ رب العزت سے رجوع کریں اور کسی کے تعلق سے دل میں بدگمانی نہ لائیں۔ یقیناً اللہ اس کے ذریعے جو سکون عطا کرے گا، اس سکون کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ امینہ تشریف لائے، حضور کے استقبال کرنے والوں میں بچہ ہونے کے باوجود میں بھی شریک تھا۔ فرماتے ہیں گویا میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ صحابہ آقا کا کیسا استقبال کر رہے تھے، خوشیوں کا کیا ماحول تھا، گویا میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، ایسی یاد تازہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں اور سرکار کے پیچھے ابو بکر صدیق جلوگر ہیں، اور بنو نجار کے لوگ ہتھیار سجا کر چاروں طرف گھیرا ڈال کے پہرا دے رہے ہیں، راستے بنا رہے ہیں، خوشیوں کا ماحول ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں سرکار کی آمد کے دن مدینے کے ماحول کو اتنا خوشگوار دیکھا، اتنا روشن اور چمکیلا دن پھر ہم نے مدینے میں نہیں دیکھا۔ اور حضرت انس ہی روایت کرتے ہیں کہ جب پہلی بار سرکار مدینے تشریف لائے، خوشیوں کا وہ ماحول تھا کہ انسان تو خوش تھے ہی، مدینے کی در و دیوار آئینے کی طرح چمکتی تھی، ایسی روشنی اور نور تھا۔ کیوں نہ ہو کہ نور والا آیا تھا، نور لے کر آیا تھا، اور اس نور سے سارے جہان کو منور کرنے آیا تھا، تو مدینے کی در و دیوار آئینے کی طرح چمکتی تھی کہ جس میں لوگ اپنی صورتیں دیکھتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور یہ ہے حضرات صحابہ کا عشق رسول۔ یہ تو بات ہوئی استقبال کے لیے باہر جانے کی، استقبال کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی نسبت سے جلوس محمدی نکالنے کی بات۔ یوں بھی حضرات صحابہ کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جب کبھی سرکار تشریف لاتے، یعنی حجرہ پاک سے باہر تشریف لاتے یا کسی کے قیام گاہ پہ سرکار تشریف لے جاتے، حضرات صحابہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں منع فرماتا کہ جب میں آیا کروں تو کھڑے مت ہو جایا کرو، اس سے نفس موٹا ہوتا۔ دراصل روایت یہ بھی ہے کہ سرکار نے منع کیا، لیکن ابھی میں جو روایتیں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں نبی کی آمد پر استقبال کا ذکر ہے، کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو احادیث میں بظاہر اختلاف ہوا، اس کی تشریح کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے کر صحابہ کرام بعد میں شارحین حدیث نے بیان کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آمد پر استقبال میں کھڑے ہو جانے، مثلا ہم ابھی بیٹھے ہیں، کوئی عالم دین آ گئے، کوئی بزرگ آ گئے تو ہم سب کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اگر آنے والے کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں جب پہنچوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں جب پہنچوں تو لوگ میرا ہاتھ چھوئیں، دل میں اس شخص کے یہ خیال ہو کہ لوگ میری تعظیم کریں تو یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک عام سا انسان ہے، اس کے ذہن فکر میں بھی کچھ نہیں، لیکن اگر وہ علم والا، عمل والا، تقوی والا، عمر میں بڑا، کوئی عہدے والا ہے، اور ایسے میں وہ اس کے دل میں نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعظیم کرے، تو ہم چھوٹوں کو حکم یہی ہے کہ ہم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، یا جس جگہ جو ماحول ہو، جو عمل ہو، وہاں پہ ویسا کیا جائے۔ اس تعلق سے ہم ایک حدیث بیان کریں، یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں نقل ہے، اور اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا دیکھتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ بیٹھ جاتے تو ہم بھی بیٹھ جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ لوگ مسجد میں حاضر ہیں، سرکار تشریف لے آئے، جب سرکار تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے، جب تک سرکار کھڑے رہتے تھے کوئی بیٹھتا نہیں تھا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر جلوہ فرما ہوتے تو یہ جتنے صحابہ ہیں یہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کی آمد پر صحابہ ان کے استقبال کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسے ہی امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں ایک حدیث نقل کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یعنی مجلس جمع ہوتی۔ ایسے وقت میں مجلس کے اختتام پر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے تو ہم سب بھی کھڑے ہو جاتے، حالانکہ کوئی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، جیسے ہی سرکار کھڑے ہوتے تو ہم سب بھی کھڑے ہو جاتے، جب تک سرکار اپنے حجرہ پاک میں داخل نہ ہوتے ہم یوں ہی کھڑے رہتے، یعنی کھڑے تو ہو گئے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو کے باہر بھی نکلے، مسجد کے بھی باہر چلے گئے، یہ لوگ چند قدم اس طرف چلتے لیکن اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک سرکار اپنے حجرہ پاک میں نہ چلے گئے۔ یہ تھا حضرات صحابہ کا عشق رسول اور تعظیم رسول، اور صحابہ کرام اس عمل میں بالکل برحق تھے۔ مثال کے طور پر ایک بہت مشہور حدیث ہے، رمضان المبارک کے مقدس موقع پر علامہ وقار احمد عزیزی دامت اللہ کے خوبصورت بیانوں کا سلسلہ مقدس ہستیوں اور یادگار واقعات کے ساتھ یوٹیوب چینل پیر علامہ وقار احمد عزیزی آفیشیل پیج پر دیکھنا نہ بھولے۔ یاد رہے یہ تمام نشریات صرف آپ کے لیے کی جاتی ہے، ہاں آپ کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ابھی تک کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد رکھیں سبسکرائب ضرور کریں۔